من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیلے اس کائنات کا رب ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، جو اکیلے اس کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ ساری دنیا اس کے در کی محتاج اور بھکاری ہے۔ اللہ اکیلا غنی اور بادشاہ ہے۔ عزت، ذلت، امیری، غریبی، بیماری، شفا، سب کچھ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری امام بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے خطبے میں انشاءاللہ جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ رمضان اور دعا کے حوالے سے۔ رمضان کی بہت ساری عبادتیں ہیں، جو خصوصی عبادت جو رمضان میں کی جاتی ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، اور کئی بار ہم برابر دروس میں رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے وہ ساری عبادتوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ان ساری عبادتوں کو کر لے جائے رمضان میں، کیونکہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ دو مقصد ہے۔ ایک رمضان کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو، اس کے اندر رکنے کا پاور پیدا ہو، اس کے اندر کنٹرول کا پاور پیدا ہو، اس کے اندر اپنے آپ کو روکنے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی صفت پیدا ہو۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ روزہ ہم نے اسی لیے دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی رکنے کا نام ہے کہ ایک آدمی اللہ کے ڈر سے گناہوں سے رک جائے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے، سیلف کنٹرول کرنا، تو یہ تقوی ہے۔ تو رمضان کا ایک مقصد تقوی، ہر روزے کے بعد آدمی کو دیکھنا چاہیے آج کے روزے سے میرے اندر تقوی پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، میرے اندر کنٹرول کرنے کی طاقت آئی کہ نہیں آئی، اپنے آپ کو روکنے کی طاقت آئی کہ نہیں آئی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی طاقت آئی کہ نہیں آئی، زبان غلط نہیں بول رہی ہے، ہاتھ غلط نہیں اٹھ رہے ہیں، آنکھ بے حیائی نہیں دیکھ رہے، یہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہر روزے میں یہ آدمی کو دیکھنا ہے کہ آج کے روزے سے میرے اندر کتنا پاور پیدا ہوا۔ اگر یہ نہیں ہے، جس آدمی کو روزے کا مقصد نہیں پتا، رمضان کے بعد اس کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، رمضان چلا جائے گا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سارے لوگ رمضان جب آتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان بس ایک مہینہ اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہے، کنٹرول کرو بھائی ایک مہینہ بس۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے جیسے آدمی گناہ کو پاؤش کر دو، بس بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکھا سب بند، کب تک کے لیے؟ ایک مہینہ۔ وہ سمجھتا ہے ایک مہینہ روک دو بس، اس نے سمجھا ہی نہیں رمضان کیوں آیا ہے، روزے کا مقصد جانا ہی نہیں کیوں آیا ہے۔ یہ
اسٹاپ کرنے کا، ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکالنے کا نام روزہ ہے۔ گناہوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دے۔ تو ایک مقصد رمضان کا تقویٰ، کہ روزہ تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، رمضان کا دوسرا جو مقصد ہے وہ مغفرت ہے، کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو قیامت کے دن تو اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں اور وہ جنت میں چلا جائے۔ یہ رمضان اللہ تعالیٰ ہر سال اسی لیے دیتا ہے کہ بندہ پورے سال جو بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، رمضان میں ایک مہینہ اس کو ملتا ہے کہ وہ اپنی مغفرت کروا لے۔ اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی برباد ہو گیا، وہ آدمی ہلاک ہو گیا جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آیا اور چلا بھی گیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کرا پائے۔ اپنی بخشش جو نہ کرا پائے، اپنے سارے گناہوں کی فائل اللہ سے ڈیلیٹ نہ کروا پائے، ایسا انسان برباد ہو گیا۔ تو رمضان کا ایک مقصد ہے کہ اس کے سارے گناہ صاف ہو جائیں۔ تو یہ دو مقصد، ایک تو تقویٰ اور ایک تو مغفرت، یہ رمضان ہے۔ اور اسی لیے جو عبادتیں رمضان میں بہت ساری بتائی گئی ہیں وہ ہم کرتے بھی ہیں۔ رمضان کی بہت ساری عبادتیں خاص جیسے روزہ ہے، تراویح کی نماز ہے، روزے سے بھی سارے گناہ معاف ہوتے، تراویح سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے، نبی کا وعدہ ہے۔ ایسے ہی قرآن کی تلاوت خاص طور پہ رمضان میں، یعنی پڑھ کے آدمی ختم کرے، سنت ہے، واجب نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے میں انفاق کرنا، خرچ کرنا زیادہ، یہ بھی رمضان کی خصوصی عبادت ہے۔ لوگوں کو افطار کرانا، جو عقل مند لوگ کرا لیتے ہیں، بیوقوف لوگ نہیں کرا پاتے، تو افطار کرانا بہت بڑی نیکی ہے۔ ہاں لیکن شو بازی نہیں، بس اللہ کے لیے ہو، بہت بڑی نیکی ہے۔ تو یہ سب خصوصی عبادت ہے جو رمضان میں ہر دن آدمی کو دیکھنا چاہیے، میں کر لیں۔ لیکن ایسے ہی رمضان کی ایک بڑی عبادت ہے جو آج کے خطبے میں چند باتیں رکھنی ہے۔ رمضان کی ایک بڑی عبادت ہے اور وہ ہے دعا مانگنا۔ دعا کبھی بھی آپ مانگ سکتے ہیں، رمضان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن خصوصی رمضان میں خاص طور پر اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس کا شرف بڑھ جاتا ہے۔ ایک بندہ کبھی بھی اللہ کو پکارے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، مانگے، یہ ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ ہر وقت آدمی کو اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھنا چاہیے، ہمیشہ، چاہے اس کے پاس کتنی دولت ہو، کتنا بڑا عہدہ اس کے پاس ہو، سماج میں 50 لوگ اس کو سلام کرتے ہوں، لیکن وہ اللہ کا محتاج ہے۔ ہر وقت جو بندہ اپنے دل میں اپنے آپ کو اللہ کا محتاج اور فقیر سمجھے، یہ ایمان کی ترقی ہوتی ہے۔ ایسے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اس کے ایمان کا لیول بہت اونچا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ہمیشہ جھکاؤ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کے دل میں اللہ کے سامنے فقیری کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو، اور اصل غنی تو اللہ ہے۔ اس نے تم کو جو دیا ہے وقتی طور پہ ہے، کبھی بھی چھین سکتا ہے۔ ہمیشہ ایک آدمی جو اللہ کا محتاج اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ ڈرتا ہے، کبھی بھی یہ عہدہ چھین سکتا ہے، کبھی بھی یہ رزق چھین سکتی ہے، کبھی بھی یہ مال جا سکتا ہے، بیماری آ سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ میں فقیر ہوں، میں اللہ کے در کا محتاج ہوں۔ اصل غنی وہ ہے، پوری کائنات کا بادشاہ وہ ہے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں۔ یہ انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ کا محتاج سمجھنا یہ تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن رمضان میں وہ چیز بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے روزوں کے احکام کے درمیان یہ آیت فرمائی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ نے روزے کی بات کی اور روزے کے احکام کا ذکر کیا، اس کے بعد دعا کا ذکر کیا۔ تو اللہ کی جو ترتیب ہوتی ہے، قرآن میں جو لفظ جہاں پر آیا ہے اس کی اہمیت، تو روزوں کے احکام کے درمیان یا روزوں کے احکام کے بعد اللہ نے دعا کا ذکر کیا ہے۔ لوگوں میں آپ دیکھیں گے کیوں ایسا ہے، اللہ نے کیوں روزے کے بعد دعا کا ذکر کیا؟ اسی لیے علماء نے کہا کہ روزے کی حالت میں دعا مانگنا اللہ سے، ایک بندہ بھوکا ہے، ہونٹ اس کے سوکھے ہوئے ہیں، پیٹ اللہ کی اطاعت سے خالی ہے، اللہ کی اطاعت میں خالی ہے، پیٹ خالی ہے، ہونٹ سوکھا ہوا ہے، اب اللہ کے سامنے وہ مانگے، یہ بہت شرف کی بات ہے۔
بہت عزت کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، ایک وہ روزے دار جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے، یعنی تب تک اس صبح سے لے کر کے شام تک، یعنی سحری کے بعد سے لے کر کے افطار تک وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا سنتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آپ دیکھیے 13 گھنٹہ تک وہ بھوکے رہ جاتے ہیں، لیکن ایک بار بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا نہیں پاتا ہے، ہاتھوں کو نہیں اٹھا پاتا ہے، سوال نہیں کر پاتا ہے، نہیں مانگ پاتا ہے۔ کتنے لوگ کتنے روزے چلے گئے، لیکن ایک بار بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا نہیں، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ کتنی حاجتیں لوگوں کی آپ دیکھیے، کتنی ایسی حاجات ہیں جو آدمی امید لگائے ہے پوری ہو جائے، کتنے بیمار ہیں جو چاہتے ہیں شفا مل جائے، کتنے ایسے قرضدار ہیں جو لوگوں کے مطالبے سے پریشان ہیں، بے چین ہیں کہ جلدی سے قرض ادا ہو جائے، کتنے ایسے لوگ جو بیٹی کے نکاح کے لیے پریشان ہیں، کتنے ایسے لوگ جو مقدمے میں پریشان ہیں، کورٹ کچہری کے معاملے میں پریشان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے چینی نے ان کو توڑ دیا ہے، مشکلات نے ان کو توڑ دیا ہے۔ کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو رزق کا مسئلہ ہے، جاب چلی گئی، کاروبار، کتنے مسائل انسان کے سامنے ہیں۔ اکثریت لوگوں کی، بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہے، یہ ساری بے چینیوں میں وہ امید لوگوں سے لگاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان ساری مشکلات میں، دنیا کی ان ساری مشکلات میں، ساری حاجات میں، ساری پریشانیوں میں امید وہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور جن کے بارے میں گمان ہوتا ہے ہاں ان سے مدد مل سکتی ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں مخلوق کے پاس امید سے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس کو لگتا ہے یہ میرے مسئلے کو حل کر دے گا، یہ میرے قرضے کو دور کر دے گا، یہ میرے مسائل کو کچھ کم کر سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ وہ دروازہ بھول جاتے ہیں جس دروازے کو کھٹکھٹانے سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ وہ مخلوق کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا رہا ہے، مخلوق سے امید لگا رہا ہے، لوگوں کے سامنے وہ کہتا اپنے مسئلے کو بیان کرتا ہے، کہتا یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، لیکن بھول جاتا ہے ایک دروازہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روزوں کے درمیان اس دروازے کا ذکر کیا ہے، روزے کے احکامات کے درمیان، اور وہ دعا کا دروازہ ہے۔ وہ ایسا دروازہ ہے کہ جو بھی پریشان حال جب بھی اس کو کھٹکھٹایا ہے تو وہاں سے اس کی پریشانی ختم ہوئی ہے۔ یہ پوری تاریخ ہے، قرآن پڑھ کے آپ دیکھ لیں، جو بے چین، جو بیمار، جو پریشان حال جب بھی اس دروازے کو یقین کے ساتھ کھٹکھٹایا ہے اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ لیکن لوگ وہ دروازہ بھول چکے ہیں، کتنے اکثریت لوگوں کی وہ دروازہ بھول گئی۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں بھی اگر آدمی وہ دروازہ نہ کھٹکھٹا پائے، وہ دروازہ نہ ٹھوک سکے تو افسوس کی چیز ہے۔ روزہ رہ کر کے بھی اگر وہ دعا نہ مانگ پائے تو افسوس ہے۔ مانگنا چاہیے۔ دعا اللہ کے سامنے محتاجی کا احساس ہے، ایمان کی ترقی ہے۔ آدمی کو لگتا ہے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے، وہ میرا خالق ہے، میں اس کا غلام ہوں، اس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کو یقین ہوتا ہے، جو دعا مانگتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے میرا رب ہے جس نے بڑے بڑے مسائل کو حل کیا ہے، اور پورے انبیاء کے واقعات اس کو یاد ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کا جو مہینہ چل رہا ہے اس میں خصوصی طور پہ کوئی دن ایسا نہ جائے روزے کی حالت میں کہ آدمی دعا نہ کرے۔ ہر دن اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے، ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دعا ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، ایک روایت میں افضل العباد الدعاء، ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت کیا ہے؟ وہ دعا مانگنا ہے۔ دعا مانگنا صرف مانگنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی بیان کرنا ہے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ کو پسند آتا ہے کوئی بندہ اللہ کے سامنے جب ہاتھ گڑگڑاتا ہے، تو دعا عبادت ہے۔ آپ اگر دعا مانگتے ہیں تو صرف مانگ نہیں رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت ہے، افضل ترین عبادت۔ اور اتنا ہی نہیں،
ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ دعا مانگتا ہے نا اللہ سے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، تو ایسی انسان کی عزت اللہ کی نگاہ میں بڑھ جاتی ہے۔ آپ دنیا میں کسی کے سامنے ایک بار مانگ کے دیکھو، ایک بار ہو سکتا ہے آپ کی مدد کر دے، دوبارہ آپ مانگیے دیکھیے کیا بار بار مانگتا رہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایک سے 2 بار 3 بار آپ کہہ دو، دوبارہ آپ کہہ دو تو کہتے ہیں کیا بار چپک کے مانگتا رہتا ہے، جب دیکھو تب۔ اللہ خوش ہوتا ہے بار بار اللہ سے مانگنا، بار بار اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، بار بار اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھنا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ بندے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ دعا سے بڑھ کے عزت والی چیز اللہ کے نزدیک بندے کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ بندے کی عزت اللہ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے۔ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ عزت گھٹتی ہے، خالق کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ عزت بڑھتی ہے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کو عزت چاہیے یا ذلت چاہیے؟ جو عقل مند انسان اس کو نہ جان پائے وہ اپنے آپ کو مخلوق کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ کتنے لوگ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں مخلوق کے سامنے؟ ٹھیک ہے دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے سے کاروبار جڑے رہتے ہیں، لین دین، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک انسان لوگوں سے سوال کرتا پھرے، بھاگتا پھرے، یہ ذلت ہے۔ جو بادشاہ کا دروازہ کھلا ہے، جس کے ہاتھ میں پورے خزانے ہیں، اور جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مانگنے سے زیادہ عزت والی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک اس کی عزت جب اٹھاتا ہاتھ اس کی عزت بڑھتی ہے، اللہ کے نزدیک یہ محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو نہیں مانگتا ہے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی عزت گھٹتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے رب سے محبت پیدا کر، اپنے خالق سے محبت پیدا کر۔ مانگنے میں انبیاء کو آپ دیکھیں سب سے بڑے انسان ہوتے تھے، انسانیت میں سب سے بڑی شخصیت اگر کوئی ہوتی تھی تو انبیاء کی ہوتی تھی۔ اللہ کے نزدیک ان سے بڑا مقام کسی کا نہیں انبیاء سے، لیکن وہ آپ دیکھیے اپنے سارے مسئلے میں اللہ سے مانگتے تھے۔ آخر ان کے اندر اتنی طاقت اور ہمت کہاں سے آتی تھی؟ اتنی مخالفتیں ہوتی تھیں، لوگوں کی مخالفت، لوگوں کی دشمنیاں، پورے سماج میں لوگ بائیکاٹ کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ گھبراتے نہیں تھے، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے اور اللہ مسئلے کو حل کرتا ہے۔ تو اس لیے مانگنے سے اللہ کے نزدیک بندے کی عزت بڑھتی ہے۔ اس لیے اپنی عزت کو بڑھاؤ، اپنے مالک کی نگاہ میں اپنی عزت کو بڑھاؤ۔ کیسے بڑھے گی؟ مانگو، اٹھاؤ ہاتھ روزے کی حالت میں، اٹھاؤ ہاتھ رمضان میں، مانگو اللہ سے جو بھی جائز مسئلے آپ کے ہیں، جو بھی آپ چاہتے ہیں، بیماری سے شفا چاہیے، رزق کا مسئلہ ہے روزی چاہیے، جاب چاہیے، رشتے کا مسئلہ ہے، کورٹ کچہری، جو بھی مسئلہ آپ کا ہے بیان کرو اللہ کے سامنے، آپ کی عزت بڑھے گی۔ اور صرف عزت بڑھے گی نہیں بلکہ اگلی روایت میں نبی فرماتے ہیں صرف عزت نہیں بڑھتی ہے کہ ٹھیک ہے مانگ لیا عزت بڑھ گئی، بلکہ اللہ پورا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، ان اللہ حی کریم، اللہ بہت حیا والا ہے، بہت کریم ہے، کرم والا ہے، حیا والا ہے اور کرم والا ہے، کرم بھی کرتا اور حیا بھی، دونوں چیزیں اللہ کے نزدیک اللہ کی صفت ہے۔ ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ کریم ہے اور حیا والا ہے۔ یستحی من الرجل، یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبین، ترمذی کی روایت میں کہ اللہ کو حیا آتی ہے جب کوئی بندہ اپنے ہاتھ کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کو لوٹا دے خالی ہاتھ۔ یعنی صرف بندے کی عزت نہیں بڑھتی، اللہ کے نزدیک عزت بڑھ گئی نہیں، بلکہ اللہ اس کی دعا سنتا ہے، اس کو خالی ہاتھ لوٹانے سے اللہ کو حیا آتی ہے۔ آپ بتائیے یہ عام دنوں کی بات ہے، لیکن اگر روزے کی حالت میں ایک آدمی کے ہونٹ سوکھے ہوں، پیٹ خالی ہو، ایک دم بھوک لگی ہو، ایک دم جو ہے
کمزور ہو چکا ہو. روزے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کمزور ہوتا ہے. روزے کی حالت میں آپ دیکھیے جیسے جیسے دن ختم ہوتے ہیں افطار کی طرف جاتا ہے تھوڑا کمزوری آ جاتی ہے. کمزوری آتی ہے, تھوڑا آدمی کو پیاس لگی رہتی ہے, کسی کو تھوڑا آدمی سو جاتا ہے, تھوڑا سا سویا رہتا, کمزوری ہوتی ہے. اب ایسی کمزوری کی حالت میں جب اس کے ہونٹ سوکھے ہوں, پیٹ خالی ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ لوٹائے. تو عام دنوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو حیا آتی ہے, یہ تو خالی پیٹ اللہ سے مانگ رہا ہے, ایک دم کمزور ہے, بے بس ہے, پیٹ خالی ہے, تو اللہ سے مانگ رہا ہے. اس لیے روزے کی حالت میں رمضان میں خاص طور پہ بندے کو اللہ سے مانگنا چاہیے, اور اللہ دیتا ہے. جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول کرتا, دیتا ہے, خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں ہے. ایک روایت میں ہے اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ گناہ یا رشتوں کو کاٹنے کی دعا نہ کرے, کوئی گناہ والی دعا نہ کرے, کوئی غلط چیز نہ مانگے اللہ سے, تب تک اللہ اس کی دعا سنتا ہے. دو میں سے ایک کام کرتا ہے, ما من احد یدعو بدعاء, جو بھی بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے, کوئی بھی دعا کرتا ہے, کوئی بھی دعا کرتا ہے کوئی بندہ, تو اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے. نمبر ایک, یا تو اللہ تعالیٰ جو اس نے مانگا وہی دے دیا, ما سأل آتا اللہ ما سأل, جو مانگا مل گیا. گھر مانگا گھر مل گیا, رشتہ مانگا رشتہ مل گیا, جاب مانگا جاب مل گئی. کبھی اللہ سیم دے دیتا ہے, جو مانگا وہی مل گیا, مل جاتا ہے. نمبر دو, آپ آگے فرماتے ہیں کہ او کف عنہ شیء مثلہ, یا اللہ تعالیٰ اس نے مانگا کوئی چیز لیکن اللہ تعالیٰ وہ چیز نہ دے کر کے اس کے اوپر زندگی میں کوئی مصیبت آنے والی تھی, اللہ نے ٹال دیا اس پر. جب بھی آپ دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو, یا تو جو مانگ رہا ہوں وہی ملے گا, اور یا تو آنے والی کوئی مصیبت ٹلے گی. اگر آپ نے کچھ اللہ سے مانگا اور وہ نہیں ملا, آپ سمجھ جاؤ میری کوئی مصیبت ٹلی. آپ کو یقین ہونا چاہیے. کتنی مصیبتیں منہ کھول کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں, کب مصیبت میں پھنس جائے نہیں معلوم. مصیبتیں ہر کبھی بھی آ سکتی ہے, کسی طرف سے بھی آ سکتی ہے. لیکن جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں, اپنے لیے کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں, اور وہ اللہ نے کبھی, اللہ دیکھیے اللہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ جانتا ہے ہمارے بارے میں, یہ میرا بندہ یہ مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے اس کو دے سکتے, لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کی فلاں مصیبت دور کر دو. جیسے ایک باپ ہوتا ہے نا, باپ اپنے بچے کے بارے میں جانتا ہے. چھوٹا بچہ اگر اس کو سردی بہت زیادہ ہو اور باپ سے بولے آئس کریم دلا دو, تو باپ نہیں دلاتا ہے. بیٹا مانگتا ہے, باپ نہیں دلاتا ہے. وہ باپ جانتا ہے کہ ابھی اس کو آئس کریم دلائیں گے اس کی تکلیف بڑھ جائے گی. وہ باپ حکیم ہے, باپ حکمت والا ہے, بیٹا نادان ہے, چھوٹا بچہ نادان ہے. ایسے ہم سب نادان ہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں. ہم سب کا علم بہت تھوڑا, کچھ بھی نہیں اللہ کے مقابلے میں. وہ جانتا ہے. تو جب ہم مانگیں اللہ سے تو مانگتے وقت یقین یہ تو ہو کہ بھئی ہم مانگ رہے ہیں, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہی دے دیتا ہے. کتنے لوگوں کے آپ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دکھتا ہے, آپ نے مانگا پورا ہو گیا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ مانگتے ہیں, ہم مانگتے ہیں, اللہ وہ نہیں دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, ہم کو نہیں پتا کون سی مصیبت گئی. لیکن یقین رکھو جب بھی آپ اللہ سے مانگتے ہو نا, اگر وہی جو مانگا نہیں ملا تو آپ کو یقین رہنا چاہیے کہ نبی کا فرمان ہے کہ اللہ اسی جیسی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے. بہت کتنی اس سے معلوم ہوا کہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے. دعا رد نہیں, یا تو ملتا یا تو مصیبت ٹلتی ہے. تو یہ دعا کے تعلق سے ہے بہت. اس لیے دعا مانگنے میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جب بھی ہم دعا مانگیں نا تو دعا کے آداب کا خیال رکھیں. ہم جانتے بھی ہیں اللہ سے جب مانگیں تو ایک تو یہ کہ ادب یہ ہے, دیکھیے واجب نہیں, ادب یہ ہے. اللہ سے جب مانگیں تو اللہ کا ادب یہ ہے کہ اس کی تعریف کریں, اس کی بڑائی بیان کریں. دنیا میں آدمی کتنے لوگوں کی تعریف کرتا ہے, سیٹھ صاحب کی تعریف کرتا ہے, ارے آپ تو آپ ہیں. وہ کیوں کرتا معلوم تھا کہ ملے کچھ. بھائی انسان کی فطرت کہ بھائی تعریف کرنے میں تھوڑا سا. نبی نے فرمایا بندہ جب اللہ سے مانگے, وہ بادشاہ ہے, اللہ کی بڑائی کرے,
اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک صحابی نے یہ جملہ کہا جو میں نے ابھی پڑھا، اللہ کے نبی نے سنا، کہا اس نے ایسے کلمات کہے ہیں کہ یہ کہہ کر کے جو دعا مانگ لی جائے اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ کی تعریف ہے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایسے کوئی بھی اللہ کی تعریف ہو سکتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تینوں اللہ کی تعریف ہے، 3 آیتیں۔ اور بھی جب بھی مانگیں نا تو اللہ کی تعریف کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی پہ درود پڑھیں، دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے یا اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دعا کی توفیق دے دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کو دعا کی توفیق نہیں ملتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک سمجھیے کہ مار ہے، یا اللہ کی طرف سے ایک سمجھیے کہ عذاب۔ آپ سمجھ لیں، اللہ جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کسی بندے کے ساتھ تو اس کو اپنے سامنے مانگنے والا اس کو توفیق دے دیتا، مانگتا ہے وہ اللہ سے، ہاتھ پھیلاتا اللہ کے سامنے۔ اور ابن تیمیہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ دعا میں نبی پر درود بھی پڑھتا ہے، درود کے ساتھ مانگتا ہے، دعا کی قبولیت بڑھ جاتی، یقین ہے کہ وہ اللہ اس کو پورا کرے گا۔ اس لیے جب بھی ہم مانگیں اللہ کی تعریف، نبی پہ درود، اس کے بعد مانگیں۔ ایسے ہی جب مانگیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، عزم کے ساتھ۔ کچھ لوگ ڈھیلے سے مانگتے ہیں، پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں، چلو ٹھیک ہے مانگ لیتے ہیں ایسے ہی۔ نہیں میرے بھائیوں، جب بھی آپ مانگو اللہ سے، جب بھی ہاتھ اٹھاؤ، اتنا یقین کے ساتھ مانگو، ملے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ عزم کے ساتھ مانگنا۔ یقین اگر آپ کو خود ہی یقین نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا تو کیا ملے گا؟ وہ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، پتہ نہیں وہ دے گا کہ نہیں دے گا۔ کوئی آدمی کسی کے سامنے جا کے بولتا ہے بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، کوئی چندے والا آ کر کے سیٹھ صاحب کے پاس آیا، چندے والا، جاؤ بات، اب اس کو نہیں معلوم ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن رب العالمین کے سامنے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی اللہ سے ہم مانگیں اتنے یقین کے ساتھ مانگیں، نہیں یہاں ملتا ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی لوٹتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دربار، یہ اللہ کا دروازہ، یہ دعا کا دروازہ ہے، یہاں سے کوئی نہیں جاتا۔ اور پورے انبیاء کے آپ دیکھیے، کسی نبی کا واقعہ اٹھا کے آپ دیکھیے اللہ نے کیسے اللہ نے سنا ہے۔ تو جب بھی ہم مانگیں تو عزم کے ساتھ مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں۔ آپ دیکھیے، چاہے آپ کو دکھے کہ پتہ نہیں پورا ہوگا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کو دکھتا ہے سارے ڈاکٹر بول دیے لے جاؤ ابھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، کھلاؤ پلاؤ بھائی ابھی موت آنے والی، سب بول دیں، تب بھی یقین ہو نہیں میرا اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، اس کو یقین بولتے ہیں۔ نہیں، سارے لوگ بولیں ہم کچھ نہیں، لیکن مومن کے اندر یقین ہو نہیں میرا رب چاہے تو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اتنے یقین سے اللہ سے مانگو، سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں، سب فیل، تب بھی یقین ہو نہیں میرا اللہ راستہ نکال سکتا ہے، رب العالمین راستہ نکالتا ہے۔ آپ پریشانیوں میں گھرے ہوں، جب بھی اللہ سے مانگو یقین کے ساتھ اللہ راستہ دے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، سارے لوگ بول رہے ہیں کہ اب سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، راستہ نہیں۔ قرآن پڑھیے، اتنا یقین، یہ کیوں اللہ نے بیان کیا؟ ایسے زندگی میں کبھی کبھی ہم پھنس جاتے ہیں، کوئی راستہ دکھتا نہیں ہے، اتنی پریشانیاں ہم کو گھیر لیتی ہیں، ایسا لگتا اب کوئی راستہ نہیں۔ کبھی آدمی حرام کی طرف چلا جاتا ہے، بینک سے لون لیتا ہے، کبھی کچھ اور حرام راستے میں جاتا ہے، کبھی کبھی پریشانیاں ہم کو ایسی گھیر لیتی ہیں، جائز راستے دکھتے نہیں، کیا کرے؟ ایسا ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سامنے دریا، پیچھے فرعون، جائیں کدھر؟ سارے لوگ بول رہے ہیں اب تو گئے، اب تو پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھو، کلا نہیں پکڑے گئے، نہیں ہو سکتا، آنے دو فرعون کو، بھلے آ رہا پیچھے دکھ رہا آ رہا ہے لیکن نہیں پکڑے جائیں گے۔ جائیں گے کدھر؟ راہ سامنے تو دریا ہے۔ کہہ رہے ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھ کو راستہ دے گا، اور اللہ نے راستہ دیا۔ یقین، زندگی میں جب پھنس جاؤ تو اللہ سے جب دعا مانگو نا، جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اتنے یقین کے ساتھ پھیلاؤ،
اللہ دے گا مجھ کو، اللہ راستہ نکالے گا۔ سارے لوگ بول رہے ہیں دکھ نہیں رہا راستہ، لیکن اللہ نکال سکتا ہے۔ اللہ پابند نہیں ہے، اللہ قانون توڑ دیتا ہے، اللہ قانون توڑ دیتا ہے بندے کی مدد کرنے کے لیے۔ سمندر دریا کا کام کیا ہے؟ ڈبونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں راستہ دے سکتا ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلائے گی، اللہ کا حکم، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی۔ اس لیے جب بھی میرے بھائیو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ نا، یقین کے ساتھ اللہ دے گا، اللہ راستہ نکالے گا۔ زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو ہے، ایک دم بڑھاپا ہے، انتہائی بڑھاپا، اور بیوی بانجھ ہے، بیوی بانجھ، دو چیزیں جمع ہیں۔ اگر شوہر میں صلاحیت ہو اور بیوی بانجھ ہو تب بھی اولاد نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی اولاد، دو چیزیں جمع ہیں، بیوی بانجھ ہے اور خود بڑھاپے میں ہے، لیکن بول اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ لیکن دعا مانگنے میں یقین کتنا ہے۔ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، کیا کہہ رہے ہیں؟ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ میرے پاس صلاحیت نہیں ہے، میری بیوی کے پاس بھی صلاحیت نہیں، تو جانتا ہے، لیکن اتنا یقین ہے کہ تو دے سکتا ہے۔ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ تو اپنے پاس سے دے، میرے پاس صلاحیت نہیں، بیوی کے پاس صلاحیت نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا یقین ہے کہ تو چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا سورہ انبیاء میں، وَأَصْلَحْنَا زَوْجَهُ، ہم نے ان کی بیوی کی اصلاح کر دیا، درست کر دیا بانجھپن کو۔ جو اللہ بانجھپن درست کر سکتا ہے، آپ بتائیے زندگی کا مسئلہ کیوں نہیں، کون سا مسئلہ حل نہیں کر سکتا؟ یقین ہونا چاہیے، مانگنے میں یقین ہو اپنے رب سے، اللہ کر سکتا ہے، اللہ دے سکتا ہے، دروازہ کھول سکتا ہے، نکل سکتا ہے، معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی ایک ادب ہے، جب بھی اللہ سے مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ سے مانگیں تو اکتائیں نہیں، اکتاہٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار مانگا، دو بار مانگا، تین بار، ارے دکھتا ہی نہیں کچھ، 2-4-10 دن مانگا، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہہ کر کے بند کر دیتا ہے کہ مانگا لیکن ملا نہیں، چھوڑ دیا، ایسا انسان سمجھیے کہ اس کو نہیں ملے گا، یہ اللہ سے بدگمان ہو گیا، بدگمان ہو گیا، بدظن ہو گیا۔ نہیں، آپ مانگتے رہو، مانگتے رہو، موت تک مانگتے رہو، کبھی اکتانا نہیں، دروازہ کھٹکھٹانا بند نہیں کرنے کا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے برابر تو ایک نہ ایک دن کھل جاتا ہے، اس کو یاد رکھو۔ کوئی بھی دروازہ آپ بار بار کھٹکھٹاؤ گے، کبھی نہ کبھی کھلے گا۔ اندر کا آدمی کبھی نہ کبھی دنیا میں مثال دے رہا ہوں، آپ ایک دروازہ بار بار کھٹکھٹاتے ہو، کبھی نہ کبھی تو کھولے گا ہی۔ رب العالمین کے سامنے دروازہ کھٹکھٹانا بند نہیں کرنا چاہیے، موت تک کبھی بند نہیں، ایک نہ ایک دن کھلے گا۔ وہ اللہ کو معلوم کب کھلنا چاہیے، اللہ بندے کو جانتا ہے کب دینا چاہیے کب نہیں دینا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم مانگتے ہیں، وہ صحیح وقت نہیں ہوتا ہے ملنے کا، اللہ جانتا ابھی صحیح وقت نہیں ہے، ابھی دیں گے تو نقصان ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ آدمی مانگتا ہے کوئی چیز، آپ مانگا آدمی بھئی اللہ یہ مل جائے، لیکن اللہ کو معلوم ہے ابھی اس کو دیا نا تو یہ نقصان ہے، سنبھال نہیں پائے گا، جھیل نہیں پائے گا، بگڑ جائے گا۔ ابھی یہ چیز مل جائے نا تو بگڑ سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، اللہ کو معلوم، ہم کو نہیں پتا، لیکن ہم مانگنا بند نہیں کریں گے۔ یہ ادب ہے کہ کھٹکھٹانا دروازہ بند نہیں، مانگنا بند نہیں۔ ایک اور ادب ہے مانگنے کا کہ جب بھی ہم مانگیں تو اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کے مانگیں، جو غلطیاں پیچھے کی ہیں نا اللہ کے سامنے بیان کرو، اور بیان کر کے مانگو، دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ جرم کا اقرار کر لینے سے سزا کم ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے، کوئی آدمی اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے تو سزا کم ہو جاتی ہے۔ ایسے اللہ کے سامنے اپنی غلطی کو مان لینا، اس سے دعا قبول بھی ہوتی ہے، اللہ معاف بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے جیسے یونس علیہ السلام نے کیا تھا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، کہاں گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں، ایک دم اندھیرا، کچھ نہیں دکھ رہا ہے۔ ایسے زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اتنا اندھیرا زندگی میں ہو جاتا ہے کچھ دکھتا نہیں ہے، اتنے مسائل، بیوی بیمار، بچہ بیمار، یہ بیمار، یہاں یہ نہیں ٹھیک ہوا، یہ بیمار ہو گیا، اب یہ ٹھیک ہوا، یہ نہیں، کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک حالات ایسے آتے ہیں نا کہ آدمی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام اندھیرے میں گئے، چاروں طرف سے اندھیرا، کچھ نہیں دکھ رہا ہے،
اور کیا بول رہے ہیں؟ لا الہ الا انت. نمبر 1، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پہلے بھی میرا معبود کوئی نہیں تھا، جب میں مصیبت میں نہیں تھا تب بھی، اور آج بھی مصیبت میں ہو تب بھی تو میرا معبود تو ہی ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانک، 2، تو پاک ہے. تو پاک ہے. تو پاک ہے مطلب تو غلطی نہیں کر سکتا. اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. تو نے مجھ کو یہاں مصیبت میں ڈال کے تو نے غلط نہیں کیا. تو پاک ہے کیونکہ تو غلط کر سکتا ہی نہیں ہے. آدمی مصیبت میں اللہ کو، دین کو برا بھلا بول دیتا ہے. اللہ کو میں ہی ملا تھا، اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا، مصیبت میرے ہی اوپر آ رہی ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا، دعائیں بھی کرتا، یہ بھی کرتا، مصیبت میرے اوپر. یہ یونس علیہ السلام کا جملہ، سبحانک، مصیبت میں جانے کے بعد بھی سبحانک. اے اللہ تو پاک ہے، تو غلط نہیں کر سکتا. تو نے مجھ کو مصیبت میں ڈال کے تو نے غلط نہیں کیا ہے. تو نے کوئی غلط نہیں کیا ہے. کیوں؟ انی کنت من الظالمین، ظالم میں ہوں، غلطی میری ہے، گناہ میں نے کیا ہے. میں تیرے حکم کے آئے بغیر گاؤں سے نکل گیا، تیرا ابھی حکم نہیں ہوا تھا، گاؤں چھوڑ کے آ گیا، غلطی میں نے کی ہے. تو پاک ہے. مصیبت میں کہہ رہے ہیں. تو آدمی جب مصیبت میں، پریشانیوں میں دعا مانگتے وقت اپنی غلطی مان لیتا، اے اللہ میں غلطی کیا ہوں، اپنی ایک ایک غلطی اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے. اے اللہ یہ غلطی میں نے کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اے اللہ میں مجرم بندہ ہوں، میں نے تیرا رول توڑا ہے، تیرے قانون کو توڑا ہے. اے اللہ میں تیرا مجرم بندہ ہوں، میں نے جرم کیا ہے. اے اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. اللہ سنتا بھی اور دیتا بھی. تو جب ہم مانگیں اللہ کے سامنے، اپنی غلطیاں رکھیں، غلطیاں رکھنے سے اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے اور مصیبت سے نکالتا. اللہ نے آگے فرمایا نا، اسی آگے کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دیا، اور صرف یہ ان کے لیے نہیں تھا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے آئندہ بھی زندگی میں ہم ہر مومن کو نجات دیں گے. جب ایسا مانگے گا تب، جو مومن ایسا مانگے گا ہم اس کو نجات دیں گے. تو یہ یاد رکھیں، دعا مانگنے میں یہ سب آداب کا خیال رکھیں، کیسے مانگیں. کچھ چیزیں، 2-3 باتیں کہ دعا مانگنے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ اوقات کو چنیں، خاص وقت چنیں جب دعا قبول ہوتی ہے. جیسے روزے کی حالت میں تو جب بھی آپ چاہیں مانگیں، پورے روزے کی حالت میں، صبح سحری کے بعد سے لے کے افطار تک کبھی بھی اللہ سے مانگیں. روزے کی حالت میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. ایسے اس کے علاوہ اذان اور اقامت کے درمیان صرف بیٹھے نہ رہیں. سنت آپ نے پڑھ لیا یا آ کے بیٹھ، ابھی اقامت نہیں ہو رہی ہے تو اس وقت کو بہت قیمتی سمجھیں، اللہ سے مانگیں. اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، آپ مانگتے رہیں. غنیمت جانیں. کتنے لوگ آگے بیٹھے ہیں بس اذان اقامت کے درمیان، یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں، کوئی موبائل چلا رہا ہے، کوئی کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے، آپ یا تو آپ کچھ پڑھ رہے ہیں یا تو آپ اللہ سے مانگیں. دعا قبول ہوتی. ایسے ہی آپ رات کا آخری حصہ، سحری کا جب وقت، ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں نا، ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں سحری میں، بہت قیمتی وقت ہوتا ہے. کم سے کم اس وقت بھی 2-4-10 منٹ اللہ سے مانگ لو. وہ مانگنے کا وقت ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرما چکا ہوتا ہے اور پکار کے کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کی پریشانی دور کر دوں، کون مغفرت مانگ رہا ہے میں اس کو بخش دوں. اس لیے جب بھی سحری میں اٹھو نا تو چاہے تھوڑا ہی وقت صحیح مانگ لو. بستر سے اٹھے وہیں مانگ لو بیٹھے، بعد میں سحری کر لینا، لیکن وہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے. تو اس وقت کو غنیمت جانا، مانگو. ایسے ہی جمعہ کے دن خاص طور پہ عصر اور مغرب کے درمیان جو قیمتی وقت ہوتا ہے دعا قبول ہونے کا، جو ایک گھڑی ہے جمعہ کے دن، تو بعض علماء نے کہا وہ گھڑی کون سی دعا قبول ہونے کا؟ عصر کے بعد سے سورج ڈوبنے سے پہلے وقت قیمتی ہوتا ہے، اس میں مانگا کریں، اللہ سے خوب دعا مانگیں. جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب سورج ڈوبنے سے پہلے. تو یہ جو ہے کچھ گھڑی ہے جہاں دعا مانگنا چاہیے. اور بھی وہ سب جب چاہیں آپ مانگیں، لیکن اگر ان اوقات کو چنتے ہیں تو بہت ہی قیمتی اوقات ہیں. عورتیں بھی جو ہے گھر میں کھانا بناتی ہیں، بناتے اللہ سے دعا کرتی رہیں، ذکر اذکار کرتی رہیں، وقت کو غنیمت جانیں. یہ چند باتیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے دعا کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سارے مسئلے کو، ساری حاجتوں کو، ساری پریشانیوں کو تو اپنے دربار میں اپنے سامنے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.